بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اچھا پچھلی ویڈیو میں تو ہم نے ساری بات کر لی بہت تفصیل سے کہ یہ سمپل اے آئی ورک فلو کیا ہے، لیکن وہ ساری تھیوری ہے، وہ سب ذہن میں ہے، وہ کہانیاں ہیں، وہ کیسے کام کرتا ہے سب، وہ اب آپ کو وہ دکھانا ہے میں نے. اس ایک ہی ویڈیو میں دو پارٹس کور ہو جائیں گے، پارٹ 2 اور 3. پارٹ 2 ہے اس کی انسٹالیشن اور اس کا بیسک سیٹ اپ، اور پارٹ 3 بیسیکلی پراپر ڈیمو ہے، وہ ملا کے ہم کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. ایکسکیوز می. اس کا جو پری ریکوزٹ ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس کسی ایک اے آئی اسسٹنٹ کی سبسکرپشن ہونی چاہیے. آپ بالکل فری سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر سی ایل آئی میں ہم چلے جائیں گے، وہ ابھی مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو گو پائلٹ کی سبسکرپشنز ہیں، بیسک بھی ہے، فری بھی ہے، مختلف ہیں، آپ وہ نیٹ پہ چیک کر سکتے ہیں. چیٹ جی پی ٹی کی ہیں. آپ کو ہر ایک پرووائڈر سے ایسا سبسکرپشن لینی ہے جو وی ایس کوڈ کے ساتھ چل سکے. کچھ بالکل فری ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ صرف ویب پہ استعمال کر سکتے ہیں، تو وی ایس کوڈ یا ادھر ادھر نہیں استعمال کر سکتے. تو یہ ہمیں ضروری ہے. تو نمبر 1 پری ریکوزٹ ہوگی وی ایس کوڈ استعمال کرنا ہے. اس کے اندر وی ایس کوڈ کی ایک ایکسٹینشن ہوگی اے آئی کی، وہ استعمال کرنی ہے، اور اے آئی کی آپ کے پاس ایک سبسکرپشن ہونی چاہیے کوئی بھی. میں ذاتی طور پہ اپنے تمام کاموں کے لیے ڈیپ سیک استعمال کرتا ہوں، جو انتہائی سستا ہے، چائنیز ہے، بہت اچھا ہے اور بہت سستا ہے، بہت ہی سستا ہے. میں ویسے بھی امریکن کمپنیز پہ کم سے کم رلائے کرنا چاہتا ہوں، تو وہ ایک موومنٹ علیحدہ ہے، وہ بعد میں بات کریں گے. ڈیپ سیک. اور اگر مجھے بہت زیادہ مجھے کوئی ایکسٹرا کام کرنا ہو، کوئی سائٹ پہ کام کرنا ہو، تھوڑا چھوٹا موٹا کرنا ہو، یا کبھی کبھی ایون آرکیٹیکٹ لیول کا بھی کرنا ہو، تو میں جیمینائی کا سی ایل آئی استعمال کر لیتا ہوں کہ وہ کمانڈ لائن پہ چلتا ہے، فری ہے اس لیے. ٹھیک ہے، میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے پاس کدھر ہے بلا. یہ میرے پاس یہ میرا ڈیپ سیک کا اکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کرنا کیا، ڈیپ سیک پہ چلے جانا ہے، اور اس کے اندر آپ کو تھوڑے سے یہ platform.deepseek.com، ایک ہے ڈیپ سیک چیٹ، ڈیپ سیک چیٹ، ڈیپ سیک یہ چیٹ ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ لاگ ان کریں گے، اور گلے کو کچھ ہو گیا معذرت. یہ ساری اس کے اندر چیٹس ہیں مختلف قسم کی. ٹھیک ہے، لیکن یہاں نہیں جانا ہم نے جانا ہے platform.deepseek.com سلیش تک کی ضرورت نہیں، platform.deepseek.com، اور وہاں پہ آپ نے اس کو تھوڑا بلنگ میں جا کے آپ نے اپنا کریڈٹ کارڈ ڈالنا ہے، یا بینک کارڈ، ناٹ سوری کریڈٹ کارڈ حرام ہے، بینک کارڈ، وہ تو ٹرم ہے ایک مشہور، منہ سے نکل گیا. اور اس میں آپ نے کچھ پیسے ڈال دینا. اب آپ دیکھیں کہ میں نے اس میں تقریباً 10-15 $US کے برابر جو رقم ہوتی ہے وہ ڈالی تھی، اور منتھلی یوزیج میرا ہارڈلی $5 چل رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو اور ڈیپ سیک جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے ٹوکنز ہوتے ہیں، یہ 1 ملین ٹوکنز ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں. بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ سستا ہے. تو آپ نے ڈیپ سیک لے لینا، یا آپ کا جو آپ پسند کا وہ لے لیا. اچھا آگے چلیں، بہت ٹائم لگا لیا آپ نے. وی ایس کوڈ چاہیے تو وی ایس کوڈ میں چلا لیتا ہوں، بلکہ ابھی نہیں چلاتا، پہلے میں ہاں وی ایس کوڈ چلا ہی لیتے ہیں، سوری معذرت. یہ وی ایس کوڈ چل بھائی، اور اس وقت اتفاق سے اس میں یہی ڈائریکٹری خود بھی کھلی ہوئی ہے، سمپل اے آئی ورک فلو، لیکن ابھی یہ ہمارا آبجیکٹیو نہیں ہے. تو یہ چیٹ ونڈو ہے رائٹ پہ. یہ اگر آپ کو نہ نظر آ رہی ہو، ایسے ہو اگر آپ کا وی ایس کوڈ، کوئی بات نہیں، آپ نے ایکسٹینشنز میں جانا ہے، اور آپ چاہیں تو کوڈ جی پی ٹی انسٹال کر سکتے ہیں، مشہور ہے چیٹ جی پی ٹی والوں کا، 2.3 ملین ڈاؤن لوڈز ہے اس کے.
ٹھیک ہے، یا کوئی اور کلاؤڈ کا بھی ہے اور بھی بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے، میں استعمال کر رہا ہوں سی لائن. یہ سی لائن جو ہے وہ اس کا ایکچولی یہ کوئی ایوی فضول چیز نہیں، یہ کلاؤڈ والوں کا تھا. یہ کلاؤڈ ڈیو ہے ایکچولی. 3.7 ملین ڈاؤن لوڈ ہے اس کے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت کام کی چیز ہے. یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے لیکن یہ بہت زیادہ کام کی چیز ہے. تو سی لائن میں نے انسٹال کر لیا ایکسٹینشن. ٹھیک ہے، جب وہ ایکسٹینشن انسٹال ہو گئی تو میں واپس اپنی ادھر کوڈ میں گیا. یہ تو سادی بات ہے. اور اس کو میں نے کہا بھائی ویو چیٹ، تو وہ ادھر آ گئی. ٹھیک ہے، یہ چیٹ ادھر آ گئی. اب اس میں دو قسم کی چیٹس نظر آ رہی. ایک یہ چیٹ ہے، ایک یہ سی لائن چیٹ ہے. یہ مین ہیڈنگ چیٹ. یہ جو چیٹ ہے یہ کو پائلٹ کی بلٹ ان چیٹ ہے. اگر آپ کے پاس گٹ ہب کو پائلٹ کا لائسنس ہے تو وہ چیٹ یہ ہے اور اس کی سیٹنگ یہاں پہ ہوگی. ٹھیک ہے، اس کو منیمائز کر دیتے ہیں. مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے سی لائن چاہیے. سی لائن کو کھول لیا اور مزے کی چیز دیکھیں کہ آپ کو ہر دفعہ کے سیشن کا بتاتا ہے کہ اس دفعہ سیشن میں کتنے پیسے لگے. اس کی سیٹنگ یہاں پہ ہے. یہ رائٹ پہ کیسے لانا ہے. کبھی کبھی یہ پینل جو ہے یہ رائٹ پہ نہیں آتا، ادھر ادھر چلا جاتا ہے. وہ آپ نے خود ہی دیکھنا ہے، مجھے خود بھی نہیں پتا کہ کیسے ہوتا ہے. اتفاقیہ رائٹ پہ آ گیا تھا تو ٹھیک ہے. اچھا، سیٹنگز. تو آپ نے ڈیپ سیک کا صفحہ دیکھا نا. ہاں، دوبارہ دکھاتے ہیں. یہ ڈیپ سیک کا صفحہ ہے پورٹل کا، جہاں پہ آپ نے اے پی آئی کیز میں جانا ہے اور آپ نے ایک اے پی آئی کی اپنے لیے جنریٹ کر لینی ہے. ٹھیک ہے، جب وہ جنریٹ کر لیں گے تو آپ نے اس کو کاپی کر کے لے جانا ہے کہیں پہ، سنبھال لینا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں میں نے 3 اپریل کو بنایا تھا اور لاسٹ کل استعمال کیا. اسی طرح کی آپ کی بنا لیں گے، اس کو ایک اچھا سا نام دے دیں گے جو سیلف ایکسپلینیٹری ہو. پھر آپ اس کو لے جا کے مثال کسی بھی چھوٹے موٹے ٹیکسٹ ایڈیٹر میں پیسٹ کر دیں گے. اب یہ ظاہر ہے پوری کی نہیں ہے، یہ والی نہیں ہے کہ میں تو اپنی پوری کی تو نہیں دکھا سکتا ساری دنیا کو، لیکن آپ کو پوری نظر آئے گی. پھر آپ وہ ادھر ڈال لیں فی الحال ٹیمپریری، اس کو سائڈ پہ لے جائیں. اچھا، اب کیا کرنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے وی ایس کوڈ میں جانا ہے اور اس کی ایکسٹینشن کی یہ آپ کو یاد ہے یہ سیٹنگ تھی یہاں پہ. اس کو کلک کیا. اس کو آپ نے کہا میرا اے پی آئی پرووائڈر کون سا ہے. یہاں پہ مختلف اے پی آئی پرووائڈر آ رہے ہیں، بہت لمبی لسٹ ہے. ٹھیک ہے، اس میں سے آپ نے سلیکٹ کر لیا ڈیپ سیک یہ، اور اس کو آپ نے یہ اپنی کی یہاں پہ پیسٹ کر دی. ماڈل آپ نے سلیکٹ کیا ڈیپ سیک چیٹ یا ریزنر. چیٹ ذرا سستا ہے، ریزنر مہنگا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. چیٹ میں نے سلیکٹ کیا نا تو اس کا کانٹیکس ونڈو چھوٹی ہے، 128 کلو. اس کی ان پٹ جتنی ہے فری ہے، لیکن جب یہ آؤٹ پٹ جنریٹ کرے گا تو $1 تقریباً $1.1 پر ملین ٹوکنس، اور یہ بہت سستا ہے. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. اگر آپ ریزنر سلیکٹ کریں تو ریزنر اس کا $2 پر ملین ٹوکنس. اور یہ بھی کوئی آسان چیز نہیں ہے. اب آگے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی گوگل جیمنا استعمال کرنا. جیمنا کہ آپ دیکھیں کہ ان پٹ فری نہیں ہے، $4 پر ملین ٹوکن، $18 پر ملین ٹوکن. 3.1 پریویو. فری فلیش لیں، وہ ذرا سستا ہے. ان پٹ $0.5، آؤٹ پٹ $3 پر ملین ٹوکن. یہ بہت مہنگے ہیں. تو بیسیکلی آپ نے چیٹ جی پی ٹی ڈیپ سیک اگر آپ نے پیسے کم خرچ کرنے، ڈیپ سیک نہیں تو جو بھی سبسکرپشن دی ہے پھر آپ اس میں بھی جو آپ یہاں پہ ڈال دیں گے نا یہ اس کا پرووائڈر اور اس کی تو پھر نیچے ماڈل تو پھر بھی سلیکٹ کرنے کے لیے آپشن تو آئے گی، جیسے ابھی جیمینائی میں آئی تھی تو چیٹ جی پی ٹی میں بھی آئے گی. اس میں سے آپ دیکھیں آپ کو پیسوں وائز کون سا سوٹ کر رہا ہے یا ایفرٹ وائز. آپ نے کو بہت زبردست تو نہیں مشکل کام کرانا ہے تو پھر آپ کو ظاہر ہے تھوڑا سا اس کا کو تھوڑا ہائر ماڈل استعمال کرنا پڑے گا تھوڑی دیر کے لیے. جو مہنگا تو ہوگا پھر آپ یہاں پھر سیٹنگ میں آ کے اس کو پھر سے چینج کر دیں. ٹھیک ہے، اس کو کر دیا ڈن. تو یہ ہو گیا وی ایس کوڈ بھی انسٹال ہو گیا. نہیں تھا تو انسٹال کر لیں جیسے بھی کرنا، اور اس کی ایکسٹینشن انسٹال ہوگی. یہ چیٹ کی ایکسٹینشن ہے جہاں سے ہم نے سارا کام کرنا ہے. واپس جاتے ہیں اپنی سلائڈ پہ. تو یہ انسٹال ہو گیا. ٹھیک ہے، میں ٹائم کا بھی دھیان رکھوں ذرا. ہاں، آگے چلتے ہیں. اب ہم نے اس ورک فلو کو استعمال کرنا ہے. فالو دس ریپوزیٹری لنک
clone this somewhere at a central location, copy agents from this directory into root of target project, جیسے static website, update the absolute path, or when the AI agents when an AI assistant reads agents.md it will access central repository. ٹھیک ہے, اور پھر آپ اس کو کہیں گے بوٹ اسٹریپ کرو. ٹھیک ہے, یہ کرنا ہے. پھر آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں یار میں تو کوپائلٹ استعمال کرتا ہوں, چیٹ جی پی ٹی کرتا ہوں, میں اس ورک فلو کو اپنے اے آئی اسسٹنٹ کے ساتھ کیسے استعمال کروں, تو یہاں پہ ساری کلیریفیکیشن دی ہے کہ تمام اے آئی اسسٹنٹ کوشش کر رہے ہیں کہ agents.md پہ سینٹرلائز ہو جائیں, کنورج ہو جائیں. جب تک نہیں ہوتے کوئی بات نہیں, ہم نے اس کو پھر بھی فورس کرنا ہے کہ agents.md ہی استعمال کرو. اس میں سارے ڈائریکٹری اسٹرکچر ہر چیز لکھی ہوئی ہے, اور اس کو استعمال کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہر اپنا اے آئی ایجنٹ اپنی ڈائریکٹریاں فائلیں گند نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے, یہ اسی طریقے سے کام کر جس طرح آپ نے اس کو بتایا. آپ نے صرف اس کو بتانا ہے کہ اس طریقے سے سٹارٹ ہو. وہ ہم آگے دیکھتے ہیں. ڈے ٹو ڈے مختلف ٹاسک کیسے کرنے ہیں, وہ سارا یہ سب سادی انگریزی ہے. بوٹ اسٹریپ کرو, اس کو استعمال کر کے چیک پوائنٹ کرو, کانٹیکٹس لوڈ کرو, پینڈنگ ٹاسک دکھاؤ, اے آئی ڈائریکٹری اسٹرکچر اپڈیٹ کر لو, ایڈ اے نوٹ کر لو, یہ کر لو. یہ سب بڑی سادی مثالیں ہیں, بہت سادی, صرف آپ کو ٹیسٹ دینے کے لیے. جب وہ کانٹیکٹس لوڈ کر رہا ہوتا ہے تو بیک گراؤنڈ میں کیا کر رہا ہوتا ہے, یہ دیکھیں میں اس کو کہا لوڈ کانٹیکٹس یوزنگ agents.md پروٹوکول دین شو می دا پینڈنگ ٹاسک. اس نے خود سے بتایا کہ میں یہ کرنے لگا. پھر اس نے بتایا کہ میں نے 6 فائلیں ریویو کی ہیں, ڈیلی چیک پوائنٹس, نیکسٹ اسٹیپس, اے آئی پالیسی, میٹا اے آئی پالیسی, کامن, پروگریس MD, کانٹیکٹس MD. یہ وہ ساری جو کہ اس کے برین اور اس کی میموری ملا کے. پھر اس نے کہا جی کانٹیکٹس لوڈ از ریفریشڈ, آئی ایم ناٹ چیکنگ پروٹوکول ایکسٹراز, کچھ اور چیزیں, کو ہینڈ آفس ہیں, کو کوآرڈینیشن, کو اور چیزیں ہیں, وہ میں دکھانے لگا ہوں. تو اس نے کہا کانٹیکٹس از لوڈیڈ اینڈ اپ ٹو ڈیٹ, پینڈنگ ٹاسک رائٹ ناؤ, اور نمبر 1 کوئی پینڈنگ ٹاسک نہیں ہے اس پرٹیکولر ریپوزیٹری میں جہاں ہم کھڑے تھے. تو مزے کی چیز ہے. اس کی اور بھی لمبی لسٹ تھی لیکن میں اتنی اسکرین شاٹ میں سمجھا کافی ہے. اچھا, اب ڈیمو آ گیا جی. ٹھیک ہے, ہم ہیں 10 منٹ اندر. ٹھیک ہے, ڈیمو سمپل اسٹیٹک ویب سائٹ بنائیں گے اس کے ذریعے آپ کے سامنے, تاکہ آپ کو اس کی فنکشنالٹی سمجھ میں آئے. پھر آپ اس کے ذریعے کچھ بھی کام کرا سکتے ہیں, چاہے آپ نے کوئی ویب API بنانی ہے, آپ نے ڈیٹا بیس کا کام کرنا ہے, انفراسٹرکچر کا کام کرنا ہے, کوئی ٹیرافارم کوڈ لکھوانا ہے, جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ یہ کرے گا. سادی ایگزامپل سے اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ. تو یہ ڈیمو ہے, تو یہاں سے ہم اس ریپرزنٹیشن کو منیمائز کرتے ہیں. ہمیں یہ چاہیے اس کی ریپوزیٹوری کا URL. ٹھیک ہے, تو میں یہ کاپی کرتا ہوں یہاں سے, اور میں ٹرمینل میں جاتا ہوں. مثال میں جاتا ہوں ٹیمپ کے اندر. میری یہ ڈائریکٹری میں صرف آپ کو دکھانے کے لیے ایک جگہ پہ آیا ہوں ٹیمپ کے اندر, جس کا پورا پتہ یہ ہے, ہوم کمانڈ ٹیمپ. اس میں کہتا ہوں گیٹ کلون, اور یہ والی ریپوزیٹوری کو کلون کرنا. ٹھیک ہے, اس کو میں نے یہ SSH سے کر رہا ہے تو میں اس کو پاسورڈ دینا پڑے گا, لیکن آپ لوگ HTTPS سے کریں گے تو وہ چلے گا. بلکہ میں یہ اسٹیپ چھوڑ ہی دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہوں. ٹھیک ہے, یہاں جاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں بھائی HTTPS کا لنک دے. یہ اس کو میں کہتا ہوں گیٹ کلون, یہ والی, تو یہ کلون کر کے بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے, ہم جاتے ہیں CD سمپل AI ورک فلو لسٹ دیکھتے ہیں. چند فائلیں مین آپ کو AI MD نظر آ رہی ہے, ایک AI کی ڈائریکٹری ہے جس کے اندر آپ کو پالیسی فائلیں نظر آ رہی ہیں ساری, کوئی گند نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے, ایک گیٹ اگنور کی ایگزامپل ہے, لائسنس ہے, ریڈ می ہے, سپورٹ فائلز ہیں, اس میں ایگزامپل بھی ہے بہت مزے کی. میرا خیال ہے ہم اس ایگزامپل کو فالو کر لیتے ہیں, شاید وہ کام آئے ہمارے. ٹھیک ہے, اوکے, ہم نے سینٹرل لوکیشن پہ کر لی. اگلی انسٹرکشن کیا ہے مجھے تو زبانی یاد ہے, چلو اس طرح کر لیتے ہیں. یہ ٹرمینل میں نے کھول لی, چلو اس کو پڑھا رہا ہے. میں ایک اگلے ٹرمینل میں جاتا ہوں, اس میں ٹیمپ میں ہی جاتا ہوں اور ایک ڈائریکٹری بناتا ہوں. مثال پروجیکٹس کی میری ایک ڈائریکٹری, اس کا نام ہے اسٹیٹک ویب سائٹ. ٹھیک ہے, یہ تو پہلے سے ہے, اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. ریموو اسٹیٹک ویب سائٹ. ٹھیک ہے, ڈیلیٹ کر دی. میک ڈائریکٹری اسٹیٹک ویب سائٹ. ٹھیک ہے, بالکل خالی ڈائریکٹری لسٹ CD کر لیں اسٹیٹک ویب سائٹ. تو یہاں پہ خالی
ڈائریکٹری ہمارے پاس موجود ہے. صحیح؟ اوکے. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس ڈائریکٹری کو وی ایس کوڈ میں کھولنا ہے. ٹھیک ہے, پھر دیکھنے کہ ہم نے کیا کام کیسے کرنا ہے. اوکے, تو وی ایس کوڈ کھلا ہوا یہاں پہ, اس کو ہم کریں گے بند کیونکہ یہ کوئی اور پروجیکٹ کھلا ہوتا. اب اسٹیٹک ویب سائٹ کی ڈائریکٹری میں ہم کہتے ہیں کوڈ اسپیس ڈاٹ انٹر, یہ وی ایس کوڈ یہاں پہ کھول دے گا. کھل گیا. اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں لیفٹ سائڈ پہ خالی ڈائریکٹری ہے. ڈو یو ٹرسٹ دی آتھرز؟ یس آف کورس اٹس می, آئی ٹرسٹ می. اچھا جی, وہ چلا. یہ اس کا بیچ کا پیج ہے جہاں پہ کوڈ نظر آتا ہے, اور یہ سی لائن چیٹ ونڈو کھل گئی ہے. اس کا یہ آئیکن ہے, گٹ ہب کو پائلٹ ہے, اس کا آئیکن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اس کو تھوڑا سائڈ پہ کرتے ہیں ابھی فی الحال. صحیح, اتنا کام ہو گیا. اب ہمارے اسٹیپس 3 تھے نا. پہلا اسٹیپ تھا کلون. کلون ہم نے کر لیا. ٹھیک ہے, کلون ہم نے کر لیا. اس میں بھی انسٹرکشنز لکھی ہیں یہاں پہ کہ کوئک اسٹارٹ, کلون دس ریپوزیٹوری, کاپی ایجنٹس انٹو روٹ آف یور پروجیکٹ ڈائریکٹری. تو ایجنٹس ڈاٹ ایم ڈی کو ہمیں کاپی کرنا ہے, تو میں کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹرمینل پہ گیا. اس کو میں نے کہا میں یہاں کھڑا ہوں نا, میں اس کو کہا کاپی کرو ہوم میں سے, ٹیمپ کے اندر سے, سمپل ورک فلو. آپ کے کیس میں آئیڈیلی ٹیمپ نہیں ہوگا, کوئی سینٹرل لوکیشن پیاری سی ہوگی جیسے کہ سلائیڈ میں ہے. اس کے اندر سے کیا کرو, ایجنٹس ڈاٹ ایم ڈی کو لو اور میرے پاس لوکل یہاں لے آؤ. چاہے آپ ونڈوز کی فائل مینیجر کی کاپی استعمال کریں, تم کمانڈ لائن سے کریں, جیسے کریں آپ کی مرضی. فائل یہاں آ گئی. گڈ, اس کا کام فی الحال ختم. یہاں پہ اب فائل نظر آنی شروع ہو گئی. اس فائل کو کلک کریں. اس فائل کو آپ نے جیسے ہی کھولا تو یہ آپ کو نظر آیا کہ یہ فائل کیسی ہے. اس میں آپ نے یہ سینٹرل پالیسی ڈائریکٹری, اس کو آپ نے ماڈیفائی کرنا. اس میں یہاں پہ یہ ہے ٹیمپ کامران ایسے ہے, اور یہاں پہ ہے چونکہ لینکس کی مشین ہے ہوم. ہوم کامران ٹیمپ میں سمپل اے آئی ورک فلو کے اندر اے آئی کی ڈائریکٹری جہاں پہ پالیسی پڑی ہے ساری. سیو کر دیا. اس پروجیکٹ کے لیے میں استعمال کرنا چاہتا ہوں کون سی پالیسی, وہ میں ایک نظر دیکھ لوں جا کے. پالیسی کامن, پالیسی اے پی آئی بیک اینڈ, پالیسی ویب فرنٹ اینڈ, یہ والی مجھے چاہیے. او بھائی کاپی. اوکے, کاپی ہو گئی. یہ اس کوڈ میں گئے, اس کو کہا کہ پالیسی فائل کا نام ہے, کامن کو نہیں چھیڑنا آپ نے, یہ والی پالیسی کا نام اے آئی پالیسی ویب فرنٹ اینڈ ڈاٹ ایم ڈی. سیو. بس آپ نے پاتھ سیٹ کیا اور آپ نے پالیسی کا نام بتا دیا, فائل نیم کیا ہے, بس اتنا کام ہے. ٹھیک ہے, اب آپ بے شک یہاں اس کو بند بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو کھلی ہوئی آپ کو تنگی نہ ہو. ویسے آپ دیکھ لیں اس میں بہت ساری انسٹرکشنز ہیں کہ کریٹ اے آئی ڈائریکٹری, اس کے اندر یہ والی ساری ڈائریکٹری اسٹرکچر بناؤ, یہ سارا اس میں انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں. کریٹ کانٹیکٹس, پروگریس, یہ وہ ساری چیزیں میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ اے آئی خود ہی بنا لے گا, یہ سب وہ خود ہی کرے گا. پھر یہ خود ہی اپنے آپ کو گٹ اگنور میں بھی ڈال لے گا ان 2 انسٹرکشن کی وجہ سے. یہ سب اس میں لکھا ہوا ہے, آپ فالتو وقت میں پڑھ لیجیے گا اس کو. اب ہم یہاں پہ کام شروع کرتے ہیں اور سیدھا اپنے اے آئی ایجنٹ کو ملا لیتے ہیں بیچ میں. ٹھیک ہے, اس کو یہاں پہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ والی ونڈو یہاں لے جانی ہے کیونکہ یہاں پہ میں کچھ بھی نہیں کروں گا کچھ دیر. یہاں پہ میں اس کو لکھتا ہوں بوٹ اسٹریپ. یہ انسٹرکشن براؤزر میں آپ کو میں دکھا دوں. کلون ریپوزیٹوری, ایجنٹس کاپی کر لی, اپڈیٹ سینٹرل پالیسی پاتھ ہو گیا, اسٹارٹ وی ایس کوڈ وہ ہو گیا. اس میں ہم نے لکھنا ہے چیٹ ونڈو میں بوٹ اسٹریپ یوزنگ ایجنٹس ڈاٹ ایم ڈی پروٹوکول. سادہ انگلش کا جملہ ہے, سادہ. بوٹ اسٹریپ یوزنگ سائٹ پہ ایجنٹس ڈاٹ ایم ڈی
protocol, انٹر. بس سائن ان ٹو اے آئی فیچرس. اس کو کیا ہو گیا؟ اوہو غلط جگہ لکھ رہا ہوں. یہ کو پائلٹ، یہ کو پائلٹ کا سائن ہے، گٹ ہب کو پائلٹ کا آئیکن ہے. یہ ادھر نہیں لکھنا تھا، میں نے اس کو نیچے کیا، میں نے سی لائن میں لکھنا ہے، کیونکہ اس کو سی لائن کو میں نے آلریڈی لاگ ان کیا ہوا ہے. بوٹ اسٹریپ یوزنگ ایجنٹس ڈاٹ ایم ڈی پروٹوکول. ٹھیک ہے، انٹر. اب دیکھیں، یہ اس کی کانٹیکٹس ونڈو ہے 128 کلو. یہ اس کی میموری ہے کہ میرے پاس کتنی میں باتیں یاد رکھ سکتا ہوں. جن میں سے بوٹ اسٹریپ ہوتے ہوئے بھی 14 کلو اس نے استعمال کر لیا. یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری فائلیں بنانی شروع کر دی اس نے. اب آپ سے بار بار یہاں پوچھے گا سیو سیو سیو، اور آپ نے اس کو کہنا ہے جی سیو سیو یس. وہ کہے گا کہ سی لائن وانٹس ٹو کریٹ اے نیو فائل، اور اس فائل کا یہ نام ہے سیو یس سیو. پھر آ گیا سی لائن وانٹس ٹو کریٹ اے نیو فائل اے آئی پروگرس ایم ڈی سیو یس. آپ نے آٹو سیو نہیں دبانا، کیونکہ پھر وہ بعد میں آپ کے لیے مشکل ہوگی. ہر فائل آٹو سیو ہو رہی ہوگی، آپ چاہیں یا نہ چاہیں. یہ آپ نہیں چاہتے، آپ کنٹرول چاہتے ہیں، فلو. ٹھیک ہے، تو یہ صحیح ہے. ہر دفعہ آپ سے پوچھے اے آئی کانٹیکٹس ایم ڈی بنانے لگا ہے سیو. ٹریکنگ فائلز کریٹڈ، آپ سے بات چیت کر رہا ہے ساری خود بخود. نو گٹ اگنور اے آئی اگنور اور ایجنٹ اگنور فائلز فارم. کیا کروں میں؟ سے اس کو بنا دوں گٹ اگنور، یہ نظر آ رہی ہے سیو یس. اس میں اس نے 2 لائنیں ڈالی بس، اپنے آپ کو اس نے ایکسکلوڈ کر دی. اب یہ اس کی رپورٹ آئی ہے، میں اس کو تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے، یہ رپورٹ میں اور بڑا کر کے پڑھ لیتا ہوں. اس نے کہا all files are in place, let me now complete bootstrap by acknowledging readiness. bootstrap complete, agents MD protocol استعمال کیا. یہ ریپوزیٹوری اس نے استعمال کی، ہوم کامران ٹیمپ اسٹیٹک ویب سائٹ. اس میں اس نے یہ سارے کام کر لیے. اس نے کریٹڈ اے آئی اسٹرکچر، چیک پوائنٹ اور کانٹیکٹس کی فائلیں، اور آپریشنل ریڈینس اس نے چیکنگ کر لی کہ یہ ساری چیزیں ہیں صحیح، لیکن ابھی یہ ایم ٹی، ہینڈ آفس ایم ٹی ہے، نالج بیس ایم ٹی، اباؤٹ ہیومن ایم ٹی ہے، سارا کچھ ایم ٹی ہے. اور کوئی نیا سیو کا بٹن نہیں آ رہا، کیونکہ کام کر کے اب یہ فارغ ہو گیا. ٹھیک ہے، اسٹارٹ اے نیو ٹاسک، ابھی اس کو نہیں ہم نے دبانا. میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ اے آئی کو میں چھوٹا کر دوں یہاں پہ، تو اب آپ کی بیسیکلی فائل آپ نے ایک ایجنٹس ڈاٹ ایم ڈی کاپی کی تھی، اور ایک گٹ اگنور اس نے خود ڈالی. اے آئی کے اندر اس نے یہ سارا اسٹرکچر بنا دیا. یہ آپ کی میموری فائل ہیں، کانٹیکٹس، نیکسٹ اسٹیپس اور پروگرس. یہ اے آئی کے اندر ڈائریکٹلی نیچے نظر آتی ہیں. باقی ساری جو ہیں وہ تھوڑے ایکسٹرا فیچرز ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم اس سے بات چیت شروع کرتے ہیں. پہلا کام اس کو کہتے ہیں کہ اس کو رول بھی پتہ ہے اپنا، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ آئی وانٹ ٹو کریٹ a simple static website ٹھیک ہے، in phases. okay, in phase 1 I want to create basic structure using index.html and primitive simple styling CSS. ٹھیک ہے، سجیسٹ، اس سے بجائے اس کا یہ کرے، میں اس کو کہتا ہوں سجیسٹ یور پلان اینڈ اسٹاپ. تاکہ کچھ نہ کرنا، بس صرف مجھے بتا کے چپ کر کے بیٹھ جانا. اوکے، اور یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے ساتھ ساتھ کہ کتنے پیسے لگ گئے ہیں ابھی تک. یہ کہہ رہے جی نیکسٹ اسٹیپ میں میں نے کچھ لکھنا. ٹھیک ہے، یہ لکھ لے بھائی. پروگرس میں میں نے کچھ لکھنا. ٹھیک ہے، لکھ لے. نیکسٹ اسٹیپ سیو
Here's my plan. چلو جی دیکھ لیں جی اس کا پلان اب ہے جی. Plan 1, Phase 1 plan, basic structure, primitive CSS. Create a minimal, clean, static website with semantic HTML, basic, simple CSS, no frameworks, no build tools, raw files. یہ 2 فائلیں بنائے گا, انڈیکس اور یہ ڈیزائن اپروچ استعمال کرے گا. یہ چیزیں فیز 1 میں وہ نہیں ڈالے گا, اور ہم اس کو گورن کر سکتے ہیں کہ ہم نہیں ٹو ڈاؤن. امپلیمنٹیشن سب یہ کرے گا. ڈز دس پلان لک گڈ ٹو یو؟ یس. میں کہتا ہوں یس امپلیمنٹ دس پلان. ٹھیک ہے, اتنی سی بات. اس نے جو پلان مجھے دیا ہے کہ میں یہ کروں گا, میں کہا ٹھیک ہے. تو اب میں یہ ساری فائلیں جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں, اگر آپ کو یہ ان سے کنفیوژن ہو رہی ہے, ان کو بند کر دیتے ہیں. یہ موجود تو رہیں گی یہاں پہ اے آئی کی ڈائریکٹری میں, لیکن یہاں کچھ نہیں ہے. اب یہاں دیکھیں, یہاں کچھ نہیں ہے, نہ انڈیکس ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل ہے, نہ سی ایس ایس ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اب اس کو کہتے ہیں یس امپلیمنٹ دس پلان, انٹر. پلان اپرووڈ. اب اس نے فوراً انڈیکس ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل بنانی شروع کر دی. یہ بنائی, اس کو کہا سیو. ٹھیک ہے بھائی, سیو کر دیں. اس کے اندر اس نے خود ہی ایک سی ایس ایس کی ڈائریکٹری بنائی, اور انڈیکس اور ایچ ٹی ایم ایل اور سی ایس ایس اور اسٹائل اور سی ایس ایس بھی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے بھائی, سیو. اب وہ کچھ اور بھی کرے گا. وہ کہے گا کہ اب میں نے ٹریکنگ بھی اپڈیٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے بھائی, کہ کیا کیا کام کر لی ہیں. ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اب ٹریکنگ ہو رہی ہے. نیکسٹ اسٹیپس, کچھ لائنیں ریڈ میں نظر آ رہی ہیں, یہ نکل جائیں گی. اب کچھ گرین میں آ رہی ہیں, یہ اب ایڈ ہونے لگی ہیں. سیو. لاسٹ ماڈیفائی پہلے کچھ تھا, اب نیا لاسٹ ماڈیفائڈ آ رہا ہے. اب یہ فیز 1 بیسک کی یہ انٹری آ رہی ہے پروگرس میں. سیو. ٹاسک کمپلیٹ. ٹھیک ہے. اوپن انڈیکس اور ایچ ٹی ایم ایل ان اے ویب براؤزر ٹو ویو دا ریزلٹ. چلو جی ہم دیکھ لیتے ہیں کلک کر کے. ادھر سے نہیں, کہاں سے ہوگا, فائل مینیجر سے. تو اس میں جاتا ہوں ٹیمپ میں, اور ٹیمپ میں جاتا ہوں پروجیکٹ ڈائریکٹری اسٹیٹک ویب سائٹ. سوری میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں. یہ ہے جی, یہ ہماری پروجیکٹ ڈائریکٹری نظر آ رہی ہے. اس میں انڈیکس ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل, اس کو کھول لیتے ہیں. تو یہ آ گئی انڈیکس ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل. اسٹیٹک پیج اوپن ہو گیا ہے, اس میں ہے یہ ساری چیزیں اس نے لکھ دی ہیں. یہ ایک بیسک پیج ہے. چلو ٹھیک ہے, بند. بہت اچھا, ٹھیک ہے, اوکے. لیکن اب میں کہتا ہوں کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگر اے آئی کو میں کر دوں بند, تو یہ اب مین ریپوزیٹری روٹ پہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ گند پڑنا شروع ہے. میری چیز باقی فائلوں کے ساتھ یہ مکس ہونا شروع ہو رہا ہے. تو مجھے وہ تھوڑا سا آرگنائز کرنا. میں چاہتا ہوں ایک سورس نامی ایک ڈائریکٹری, اس میں سب چلا جائے, کیونکہ میں نے کل کو اس کو ڈاکر کنٹینر بھی بنانا ہے. میں چونکہ ڈاکر کنٹینر میں ذہن میں آیا کہ میں نے بنانا ہے, تو میں پہلے اس کو ٹو ڈو دے دیتا ہوں. پلیز میک اے نوٹ آف converting this repository into a Docker container for later. ٹھیک ہے, اتنی سی بات. میک اے نوٹ, اور یا اس کو میں کہتا ہوں کہ ٹو ڈو نوٹ آف کنورٹنگ دس repository into Docker container for later بھی کر دیتے ہیں کہ at a later stage. ابھی نہیں کر رہے ہیں, تو یہ ابھی مجھے اس کا پلان بھی نہیں دے گا. اس نے نیکسٹ اسٹیپس میں انٹری ڈالی ہے, دیکھ رہے ہیں آپ. نیکسٹ اسٹیپس, فیوچر کنسیڈریشن, کنورٹ ریپوزیٹوری انٹو ڈاکر کنٹینر نوٹڈ فار لیٹر اسٹیج. یہ انٹری آ گئی ہے, اس کو کرنا سیو. بس وہ اس نے ڈال دیا. اتنا سا یہ میرے ذہن میں ایک چیز آئی, میں نے اس کو ساتھ ہی کہہ دی کہ یار اس کو نوٹ کر لو. اچھا, اب جب میں واپس آتا ہوں, میں کہتا ہوں یار یہ مجھے مین ڈائریکٹری میں یہ گند نہیں چاہیے. تو میں اس کو بجائے اس کے کہ میں فائلوں کو مینیج کروں, اس کو کہتا ہوں کہ کریٹ سیپریٹ سورس ڈائریکٹری in the project root and move all the website related files
into that. بس ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ کیا ہوگا یہاں پہ. یہ ابھی آپ دیکھیں سورس کی ڈائریکٹری بنی, اس کو میں کھولوں, اس میں index.html بھی ہے, اس میں CSS ڈائریکٹری ہے, اس کے اندر style.css, اور یہ اس نے کر بھی دیا یہاں پہ سارا. ٹاسک کمپلیٹ, میں نے یہ کام کر دیا, ایسے آرگنائز کر دیا. ٹھیک ہے, بہت اچھا کیا بھائی. اب میں اس سے اسی طرح, اب میں کہتا ہوں کہ نہ, میں اب رات بھی ہوگی ویسے تو واقعی, لیکن چلو میں ایک امیجنری اس کو کہتا ہوں کہ میں سونا چاہتا ہوں, اگلے دن کام کرنا. ٹھیک ہے, تو میں اس کو کیا کہوں گا, میں چاہتا ہوں یہ ابھی تک کی اسٹیٹ کو سیو کر لیں, تو میں اس کو کہتا ہوں چیک پوائنٹ. اب یہ کچھ فائلوں میں انٹری کرے گا, اے آئی کی ٹریکنگ فائلوں میں, اور وہ یہ سامنے آ گئی, اور اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں کہ کس میں کیا لکھ رہا ہے. ہم نے اس کو کہنا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی کری جا, یہ آ گیا جی. اب اگر میں اس فائل کو جا کے دیکھوں اے آئی کے اندر, تو یہ ٹریکنگ فائل ڈیلی چیک پوائنٹ, یہ پہلی فائل بنی ہے. اس میں کیا انٹری آئی ہیں سامنے نظر آ رہی ہیں. چیک پوائنٹ آئی ڈی, اس کی سمری کیا کچھ ہو چکا ہے, ایکٹیو ٹاسک کون سے ہیں, ڈیسیژنس کون سے ہیں, سب یہ بعد میں آئیں گے. کانٹیکٹس اس نے بلڈ کر لیا کہ یہ ایک اسٹیٹک ریپوزیٹوری ہے جو اس پالیسی فائل کو یوز کر رہی ہے, ایسے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے, یہ سب اس نے نوٹ کیا ہے. نیکسٹ اسٹیپس میں انٹری اس کے پاس موجود ہے. امیڈیٹ نیکسٹ اسٹیپ کوئی نہیں, کیونکہ ہم نے جو اس کو ڈاکر کا کہا تھا, ہم نے لیٹر کا کہا تھا, ہم نے یہ نہیں کہا تھا ہم نے نیکسٹ یہ کرنا ہے, اس لیے وہ ایک دم سامنے نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, یہاں میں اس کو اب بند کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور دوبارہ سے کھولتا ہوں. ادھر سے ہم نے کھولا تھا نا اس کو, ہم یہاں اس کو پھر سے کہتے ہیں کہ کوڈ ڈاٹ, اسی ڈائریکٹری کے اندر سے. اب یہ کھل گیا, لیکن جتنی دفعہ آپ اس کو کھولیں گے فرسٹ ٹائم, یعنی وی ایس کوڈ اسٹارٹ کریں گے, تو آپ کو اس کو بتانا پڑے گا کہ بھائی کانٹیکٹس لوڈ کرو, اور کیسے. یہ نہیں کہ بس کانٹیکٹس لوڈ کر لو, اس کو بتانا ہے لوڈ کانٹیکسٹ یوزنگ ایجنٹس ڈاٹ ایم ڈی پروٹوکول. تو یہ ایجنٹس ڈاٹ ایم ڈی میں جو انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں ہم نے یہاں پہ, اس کو استعمال کرے گا. پالیسی فائل کو جا کے پڑھے گا, دیکھے گا پالیسی فائل کہاں ہے, کیا مجھے اس کو پڑھنے کی اجازت ہے, نہیں تو اجازت مانگے گا, اور پھر یہ آپ کے سارے کام کرنا شروع کر دے گا. یہ پروگریس ڈاٹ ایم ڈی کو اس نے اپڈیٹ کیا, ساتھ ہی پوچھے گا سیو کروں, یا آپ نے دیکھنا ہے کہ کس فائل کو ایڈٹ کر رہا ہے. یہاں پہ لکھا ہوتا ہے سی لائن وانٹس ٹو ایڈٹ دس فائل. ٹھیک ہے, اس کو کرنے دیں. ڈیلی چیک پوائنٹس سیو. ٹھیک ہے جی, اس نے کانٹیکٹ لوڈ کر لیا. ٹھیک ہے, یہ اس نے بتا دیا. اب میں اس کو پوچھتا ہوں سادہ سوال, ویئر آر وی ان دس پروجیکٹ. ٹھیک ہے, سادہ سوال کہ میں مثال 2 دن بعد آیا, مجھے بھول گیا اس میں ہم کام کر کے رہے تھے, کہاں تک پہنچے ہم. وی آر ایٹ دی اینڈ آف فیز 1. اس نے الٹا مجھ سے سوال پوچھ لیا. وی آر ایٹ دی اینڈ آف فیز 1 آف بیسک اسٹیٹک ویب سائٹ انڈیکس پریمیٹیو CSS. وٹ وڈ یو لائک ٹو ورک آن فار فیز 2. تو میں کہتا ہوں اس کو ایڈ مور پیجز. یہ میں اس کو بٹن بھی دبا سکتا ہوں, مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے بٹن دبانے کی, نہ کنٹینرائزیشن نہ کچھ اور. یہ سی لائن میں ایک سہولت ہے, فیسلٹی ہے آپ کو مزید آسانی دینے کے لیے. لیکن میں چاہوں میں کچھ بھی یہاں لکھ سکتا ہوں. اس کو کہتا ہوں میک ٹو ڈو, بلکہ میں ٹو ڈو نوٹ تو ہم نے پہلے بنا لیا تھا نا ڈاکر کا. میں آپ کو ایک نئی چیز دکھاتا ہوں. میں نوٹس میں جاتا ہوں اور اس کو میں کہتا ہوں کہ یار آئیڈیاز ڈاٹ ایم ڈی بھی لکھنے کی ضرورت نہیں, ٹیکسٹ. ٹھیک ہے, اس کو میں لکھتا ہوں آئی وانٹ ٹو کریٹ about us dot html. بلکہ ایسے بھی نہیں ہے, اس کو میں کہتا ہوں I want to create an about us page in this website. ٹھیک ہے, it can follow the same design as the main index dot html. ٹھیک ہے,
پھر میں اس کو کہہ سکتا ہوں میں اس کو کہہ سکتا ہوں خود ہی سے ٹاسک 1 خود ہی سے. یہ بالکل انسٹرکچرڈ فائل ہے, آپ اس کو جو مرضی لکھی جائے اس کے اندر. ٹاسک 2 آئی وانٹ ٹو کریٹ contact us page in this website similar to about us page. ٹھیک ہے, اب آپ نوٹ کریں ادھر about us spelling difference ہے, یہاں about us ملا کے لکھا ہے کیونکہ اے آئی اس کو فگر آؤٹ کر لے گا خود ہی. لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ نے ضروری ایسے ڈفرینس بھی ڈالنا ہے, یہ بس میں آپ کو ڈیمو دے رہا ہوں. اس کو ذرا کم کر دیتے ہیں ابھی. ٹاسک 3 بلکہ ٹاسک تھوڑا غلط ہو جائے کہ ہم کو واقعی اس کو انسٹرکشن دے رہے ہیں. میں اس کو کہتا ہوں آئیڈیا 1 کہ یہ میرے آئیڈیاز ہیں. ٹھیک ہے, آئیڈیا 2 اس کو اس نے ٹاسک بنانا ہے, وہ اس کا مسئلہ ہے. آئیڈیا 3 I want to have a basic menu system for this website. ٹھیک ہے, idea for اور یہ میں اس کے سامنے لکھ دیتا ہوں. I want to have اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے, 3 آئیڈیاز کافی ہیں ابھی. اچھا, اب یہ سادی فائل ہے, سیو کیا. ٹھیک ہے, اور میں نے اس کو کہا کہ اس نے جو بھی مجھ سے پوچھا, لیکن میں اس کو کہا کہ پلیز ہیو اے لک ایٹ, جس طرح آپ نے کسی کولیگ سے بات کرتے ہیں. یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ اے آئی سے بات کرنی تمیز سے. اس لیے نہیں کہ اے آئی بہت معتبر ہے, نہیں, اس لیے تمیز سے بات کرنی ہے کہ آپ کو عادت رہے تمیز سے بات کرنے کی. آپ اپنے, کیونکہ آپ نے ایوری ڈے لائف میں اپنے کولیگ سے, اپنے مینیجر سے بات کرنی ہے, اپنے اسسٹنٹ سے بات کرنی ہے, اسے تمیز سے بات کرنی ہے. اس کو ادھر کیا, گو ہیڈ اینڈ ڈو دس, پلیز ہیو اے لک ایٹ آئیڈیاز فائل انڈر نوٹس اینڈ سی ایف یو کین کریٹ سم ٹو ڈوز آؤٹ آف اٹ. ٹھیک ہے, چلو جی. چلو, اس نے نیکسٹ اسٹیپس میں فوراً انٹریاں ڈالنی شروع کر دیں. ٹھیک ہے, سیو. یہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں نیکسٹ اسٹیپس میں نظر آ رہا ہے, نیکسٹ اسٹیپس یہاں نظر آ رہا ہے. سی لائن وانٹس ٹو ایڈٹ نیکسٹ اسٹیپس, سیو. 37 منٹ ہو گیا. I've read this ideas file and I've made certain things. Each idea is broken down to actionable subtasks ready to start implementing when you give the go ahead. اچھا, ابھی اس کو میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ فیز ڈفرینٹ ہوگا تو ڈفرینٹ. ٹھیک ہے, پھر بالفرض میں نے بڑا کام کیا اس کے ساتھ, پھر میں کہتا ہوں کہ میں پاز لینا چاہتا ہوں, بریک. میں اس کو کہتا ہوں چیک پوائنٹ. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہاں پہ 3 اس نے اپنے لکھے ہیں. فیز 2 پلان کورز آل 3 آئیڈیاز, یہ 3. اچھا, چل بھائی, تھوڑا یہ ٹائم لیتا ہے کبھی کبھی فائل کو ایڈٹ کرنے میں, تو آپ یہ سوچ میں چلا جائے نا تو انتظار کرنا ہے کہ کب سیو کا بٹن دکھاتا ہے. چیک پوائنٹ ہو گیا. اب میں بریک پہ جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ جب یہ بٹن آ جائے نا اسٹارٹ نیو ٹاسک کا مطلب اب یہ فارغ ہو گیا, اس کو بند کر دیں. پھر میں اس کو کہتا ہوں بریک سے واپس آیا آدھے گھنٹے بعد. ٹھیک ہے, آدھے گھنٹے بعد میں واپس آیا, میں نے ساری فائلیں بند کر دیں, میں ان کو نہیں پڑھنا چاہتا. میں صرف چائے پی کے آیا, بہت مزے میں ہوں. میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ سی لائن کی ٹیکسٹ ٹرمینل پہ کہ لوڈ کانٹیکسٹ using agents.md protocol or then show me the progress and the pending tasks. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اے آئی اب آپ کا کولیگ بن گیا, آپ کا کو ورکر بن گیا, کو ڈرائیور بن گیا. آپ اس کو کام دیے جا رہے ہیں, آپ اس سے کام لے رہے ہیں. رائٹ, کام دیا, وہ کر کے واپس جا آپ کو بتا رہا ہے.
تو اس میں اب آپ کے پاس ویژن ہے کہ آپ اوور آل ویژن کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس پروجیکٹ. وہ ویژن آپ اپنی فائلوں میں لکھتے جائیں، نوٹس میں لکھیں، جہاں مرضی لکھیں، اس کو ویسے بتا دیں چیٹ ٹرمینل پہ، اور اس ویژن کو آپ نے اس کے ذریعے ڈرائیو کرانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ایک منشی ہے، آپ نے اس سے ویژن اپنا ڈرائیو کرانا، اور اس کے لیے پالیسی موجود ہے جس کے اندر یہ رہتا ہے. یہ فائدہ. اب کیا ہوا جی، ہم نے کیا بات کی، ہم نے اس کو کہا تھا لوڈ کانٹیکسٹ یوزنگ agents.md پروٹوکول، شو می دا پروگرس ان پینڈنگ ٹاسک. اس نے لوڈ کر لیا، ٹاسک کمپلیٹ. اس نے کہا کرنٹ اسٹیٹس فیز 1 کمپلیٹ ہو گیا ہے، اویٹنگ یوزر اپروول فار فیز 2. فیز 1 میں کمپلیٹ ہوا کیا کیا، ریپوزیٹری بوٹ اسٹریپ ہوئی، آل ڈائریکٹری اسٹرکچر کریٹ ہو گئے، یہ بھی ہو گیا. پینڈنگ ٹاسک اباؤٹ اس، کانٹیکٹ اس، نیویگیشن، فیوچر کنسیڈریشن میں ڈاکر ہے. اچھا، اب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. مجھے کوئی مصیبت نہیں آئی، وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ساڈی باں کوئی بیلنے چ نہیں آئی کہ اسی جناب ضرور یہ کرنا. مجھے ایک دم ابھی آئیڈیا ہے کہ میں نے اس کو گٹ ریپوزیٹری تو بنائی نہیں اس پروجیکٹ کی. تو ٹھیک ہے، میں اس کو کہتا ہوں پلیز کریٹ گٹ ریپوزیٹری، git repository for this project, add all project files project related to the initial git commit with a reasonable initial commit message. اب آپ دیکھیں اس کی، اب وہ ٹو ڈو تو تھا، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اب میں کسی اور ٹریک پہ چلا گیا. ٹھیک ہے، میں پہلے کہتا ہوں کہ گٹ ریپوزیٹری تو ہونا. اوکے، تو ذرا ہم پڑھ لیں اس کی کیا کچھ کیا. ٹاسک کمپلیٹ سمری ہوتی ہے، اسی کو دیکھ لیتے ہیں، ورنہ پیچھے تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہا ہے. وہ اچھا ہوتا ہے ویسے. کمٹ اس نے کر دیا، انیشیل کمٹ اسٹیٹک ویب سائٹ ود سیمینٹک HTML پریمیٹیو CSS. ٹھیک ہے. گیٹ اگنور، اس میں آلریڈی AI ایکسکلوڈیڈ ہے، ایجنٹس بھی ایکسکلوڈیڈ ہے، ورژن کنٹرول سے یہ باہر ہیں. اسی لیے جیسے ہی گٹ ریپوزیٹری انیشیٹ ہوئی ہے، AI کی ساری فائلیں اب وہ ہو گئی ہیں گرے. ٹھیک ہے، یہ اس لیے نظر آ رہی کہ اس میں چینجز ہیں. اچھا، AI directory and agents is properly excluded from Git via git ignore, keeping the repository clean of AI workflow artifacts. بہت اچھی بات ہے. اور اس نے یہ کمٹ بنا دی ہے، اور یہ اس نے کمٹ کر کے گیٹ لاگ 1 لائن دکھا بھی دی ہے مجھے. اگر مجھے پھر بھی تسلی نہ ہو تو میں یہاں جا کے اب دیکھ سکتا ہوں گیٹ اسٹیٹس آن ماسٹر برانچ نتھنگ ٹو کمٹ گیٹ لاگ. تو یہ مجھے پہلی کمٹ کی نظر آ رہی ہے کہ اس میں کیا چیز ہے. تو بہترین ہے. بلکہ مجھے ابھی AI کو اور استعمال کرنا تھا، اس کو بھی رہنے دیتا ہوں. واپس VS کوڈ میں گئے تو گٹ ریپوزیٹری انیشیٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، اوکے. اب میں اس کو کہتا ہوں کہ کریٹ سیپریٹ برانچ فار فیز 2 implementation، جس میں بیسیکلی ایک اباؤٹ اس اور ایک کانٹیکٹ اس پیج ہے فار فیز 2 implementation. اور کیا کریں اس کو، and proceed with the 2 pending tasks about related to main website structure، تاکہ وہ اس پہ لمٹ رہے. ٹھیک ہے، یہ سادی بات ہم نے اس کی. اب وہ کیا کرے گا، لیٹ می کریٹ فیز 2 برانچ. گریٹ چیک آؤٹ -B فیز 2 پیجز. اگر میں گٹ چیک کروں ادھر سے ٹرمینل سے، یہ ٹرمینل ہے، میں اس کو کہتا ہوں گٹ اسکرین پہ کروں گٹ اسٹیٹس
وہ دیکھ رہے ہیں کہ آن برانچ فیز 2. ویسے اس کا نام اور بہتر ہونا چاہیے کہ انہانسمنٹ یا فیچر سلیش پیج 2 پیجز ہونا چاہیے ویسے. اور وہ میں اس کو ابھی کیا بھی دیتا ہوں سیو. اب یہ دیکھیں کہ سورس کے اندر بنا رہا ہے اباؤٹ اس, کانٹیکٹ اس, نیویگیشن بنا رہا ہے, میرا خیال ہے نیویگیشن بنا رہا ہے, اور یہ ایڈیٹنگ کر رہا ہے فائلوں کو. ٹھیک ہے, گڈ سیو. اچھا, all files are created and updated. Now let me commit everything on phase 2 page branch. اچھا, مزے کی بات یہ کہ جب آپ برانچ پہ کام کر رہے ہیں نا تو یہ آپ سے بار بار نہیں پوچھے گا کہ میں کمٹ کروں, میں یہ کروں. وہ خود ہی کمٹ کیا جائے گا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ ایک برانچ ہے جس کو کہ آرام سے مینج, مطلب وہ خوف نہیں ہے. یہ نہیں کہ مین برانچ خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے, مین برانچ پہ وہ نہیں گیا اس نے, بس وہ برانچ پہ کمٹس کر دیے دو فیز 2 کے. کبھی بھی وہ مین میں مرج نہیں کرے گا خود, تو آپ اس کو پریشان نہ ہو کے کمٹ کیے جا رہا ہو. ایک چیز ہوگی. دوسرا میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ برانچ کا نام نہیں اچھا لگا. ری نیم دا نیم آف دا برانچ. یہ میں خود بھی کر سکتا ہوں برانچ کی نام چینج کرنا, لیکن میں ایسے کروا رہا ہوں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں گے, ٹھیک ہے, بڑا مزہ بڑا آ رہا ہے کام اس سے لینے میں, لیکن جتنا کام اس سے کرائیں گے ظاہر ہے اتنے ٹوکنز لگیں گے, اتنے پیسے بھی لگیں گے. Rename the name of the branch to feature slash phase 2 pages and navigation. ٹھیک ہے, اس طرح سے یہ اچھی پریکٹس ہے. اس کا ٹائٹل کہ وہ بگ فکس ہے, وہ انہانسمنٹ ہے, وہ ڈاکیومنٹیشن ہے, وہ فیچر ہے, وہ کیا ہے, سلیش آگے پھر اس کا ایکسپلینیٹری چیز. یہ اس نے کر دیا خود ہی. کیا کیا مجھے اس نے نہیں بتایا, بس کر کے فارغ ہو گیا. میں اس کو ٹرمینل پہ دیکھ لیتا ہوں. ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ برانچ کا نام تھا, میں کہتا ہوں گیٹ اسٹیٹس, وہ بتا رہا ہے آن برانچ فیچر. اس نے میری بات کو پورا عمل کیا اس کے اوپر. اور اگر میں اسے وہ دیکھوں گیٹ لاگ تو اس پہ وہی کمنٹس نظر آ رہے ہیں جو اس نے ابھی کیے ہیں. اباؤٹ اس پیج, کانٹیکٹ اس پیج, اسٹائلنگ ایڈ کی اس نے, سارا کچھ اس نے کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ کام کر کے وہ فارغ ہو گیا. یہاں پہ میں اس کو کہتا ہوں, میں اس کو کہہ سکتا ہوں چیک پوائنٹ, لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میرے مطابق سائٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے, لیکن ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں جلدی سے. یہ کدھر ہے, یہ سائٹ ہے ہماری. سورس میں گئے, index.html کھولی, اباؤٹ اس وہ بھی چل رہا ہے, کانٹیکٹ اس بھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے, ایکسیلنٹ. نیویگیشن بھی ہے, 2 پیجز بھی ہیں, بہترین ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, اس کو ہم ادھر لے آتے ہیں, فی الحال اس کو بھی ہم سائٹ پہ لے آتے ہیں. اچھا, اور میں سیٹسفائڈ ہوں. ٹھیک ہے, یہ برانچ میرے مطابق کمپلیٹ ہے. تو اب میں اس کو کہتا ہوں کہ since phase 2 is complete, squash merge. یہ اچھا ہوتا ہے squash merge, کیونکہ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک ہی کمٹ آتا ہے بس مین برانچ. squash merge this branch into master with a reasonable commit message. خود ہی وہ فگر آؤٹ کر لے گا. اسکواش مرج کی کمانڈ بھی خود ہی سوچ لے گا کیا کرنا ہے. انٹر. اسکواش مرج چینجز آل چینجز, یہ کر کے ٹاسک کمپلیٹ. چلو جی, ویری گڈ. تو برانچ, میں اس کو بھول گیا, آلسو ڈیلیٹ دا برانچ. وہ میں بھول گیا تھا, لیکن میں اس کو علیحدہ سے کہہ سکتا ہوں. is not fully merged. اچھا چلو ٹھیک ہے جی. اب ہم اس کو جاتے ہیں ٹرمینل پہ, اسکرین کلیئر. یہاں کہتے ہیں بھائی گیٹ اسٹیٹس, ماسٹر پہ ایکسیلنٹ, گیٹ برانچ
کوئی برانچ نہیں، ماسٹر برانچ ہے صرف. اوکے گیٹ کمٹ نہ گیٹ لاگ. تو ہمیں نظر آ رہا ہے ایک میں نے فرسٹ کمٹ کیا تھا تو ڈائریکٹ ماسٹر پہ ہوا تھا. اب دوسرا کمٹ آلریڈی اس نے 2 کیے تھے، لیکن یہاں پہ ٹوٹل 1 کمٹ آ رہا ہے. اسکواش مرج سے یہ ہوتا ہے کہ 1 کمٹ آتا ہے. تو جب آپ گیٹ اس طرح کی کمانڈ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں جو میں اب آپ کو دکھاتا ہوں، جو کہ 1 لائن گراف یہ ساری اس میں یہ ایلیس ہے، تو وہ آپ کو وہ بہت لمبے نیٹ ورکس نہیں نظر آتے. اینی وے اچھا، اب میں نے گیٹ کو مرج بھی کر لیا. میں اس کو کہتا ہوں کہ چیک پوائنٹ کہ میرا کام آج کا مکمل ہو گیا، سائٹ بہت بہترین کنڈیشن میں. تو اب یہ مکمل کر لوں، یعنی اس کو چیک پوائنٹ کر دوں یہاں پہ، آج کا کام پورا ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہ تھوڑا سوچ رہا ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ تھوڑی دیر میں سیو کا بٹن دے گا آپ کو. یہ آ گیا. پھر سے بھی آئے گا کیونکہ یہ کیا کر رہی ہے، پروگریس اٹیمپٹ یہی ہے، سوچ رہا ہے. کس چیز کو سوچ رہا ہے مجھے نہیں پتا. ہو سکتا ہے کوئی اس میں ڈیفیکٹ ہو چھوٹا سا، مجھے نہیں پتا، سافٹ ویئر میں میری پالیسی میں نہیں. اچھا ایک بٹن ہے یہاں پہ، اس کو کہتا ہے کہ آپ ٹاسک کو کمپیکٹ کر سکتے ہیں. اگر یہ بہت میموری استعمال شروع کر دی اس نے اتنی زیادہ، آپ اس کو کمپیکٹ کر دیں. کمپیکٹ کریں ٹاسک، یس. تو اب آپ دیکھیں گے وہ میموری تھوڑی ہو جائے گی. اب وہ ساری جو ہم نے اتنی دیر سے بات چیت کی اس کو اس نے چھوٹے پوائنٹس میں لکھ لیا، اور اب آپ کو فائنل چوائس دے رہا ہے. کنڈینس کنورسیشن، یس. یہ دیکھیں وہ 10K پہ چلا گیا واپس. ٹھیک ہے، کانٹیکس وہی کا وہی ہے. اچھا اب میں اس کو کہتا ہوں کہ شو می پینڈنگ ٹاسک. ٹھیک ہے، میں بریک کے بعد آیا، میں اس کے پاس لوڈ کانٹیکس بھی ہو گیا بالفرض. شو پینڈنگ ٹاسک، تو اور پھر یہاں پہ بند کرتے ہیں اس ٹائم. آل فیس یو ٹاسک آر کمپلیٹ، اونلی ریمیننگ آئٹم از ڈاکر کنٹینرائزیشن. میں اس کو کہتا ہوں چل ٹھیک ہے بھائی، شیور لیٹس ڈو کنٹینرائزیشن for this website. Yeah, let's containerize this website. ٹھیک ہے جی. ود ڈاکر خود ہی اس نے ڈیسائیڈ کر لیا، اور یہ اس نے ڈاکر فائل فوراً بنائی. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈاکر فائل ہے، اس کا سادہ ترین اس نے بنایا، انجن ایکس کو استعمال کیا ہے، اور وہ سورس کو لے جا رہا ہے HTML کی ڈائریکٹری میں. میں کہتا ہوں سیو تھنکنگ، انجن ایکس کی کنفگ فائل بنائی. اچھا اب یہ جو یہاں جو اس نے کام کیا یہ ایک اچھا ایگزامپل ہے. میں اس کو سیو بھی کر سکتا ہوں، ریجیکٹ بھی کر سکتا ہوں. میں اس کو کہتا ہوں کہ ریجیکٹ کر دیا میں نے. ٹھیک ہے، تو اب میں اس کو کہتا ہوں کہ آئی ڈونٹ نیڈ nginx.conf. I want simplest possible container image. بس اب وہ خود ہی اس کو کہے گا ٹھیک ہے، میں نہیں کرتا. ہاں اب دیکھیں کہ کتنی فائل رہ گئی. ٹوٹل 2 لائنیں. بھائی سیو، ٹھیک ہے، اس کی سیو کو آپ بے شک دباتے جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں ڈاکر فائل دیکھتا ہوں.
او اب یہ خود ہی ڈاکر کا کنٹینر بھی رن کر رہا ہے، اس میں وہ ڈال کے اس کو ٹیسٹ بھی کرے گا خود ہی. گڈ. لیکن میں آپ کو ڈاکر فائل دکھا دوں، 2 لائنیں فرام انجن ایکس کاپی سورس ٹو HTML بس. اچھا اب ایک کام اور کریں آخری آج کا، کہ اس کو میکسیمائز کر لیتے ہیں چیٹ ونڈو کو. میں تو کوڈنگ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا، براؤزر کا بھی فائل میں مجھے دیکھنا ہوتا ہے تو دیکھ لیتا ہوں، لیکن میں اس کو بس یہاں سے میکسیمائز کر لیتا ہوں. یہ جب بھی پوچھے گا کہ فائل سیو کرنی ہے تو میں اس کو بتا دوں گا. باقی اتنی دیر جو ہے میں اس کے دیکھنا چاہتا ہوں یہ کر کیا رہا ہے. کبھی کبھی آپ اس کو اسکرول کرنا ہے ایسے بٹن دیکھنے کے لیے سیو. اچھا میکسیمائز کر بھائی. وہ جب یہ فائل ایڈٹ کر رہا ہوتا ہے تو پھر یہ ویو چینج کر دیتا ہے. اب وہ اپنی ساری ٹریکنگ فائلس کو اپڈیٹ کر رہا ہے نا اصل میں، کہ پروگریس فائل اور نیکسٹ اسٹیپس اور یہ سارے. سیو. ہاں اب میں اس کو میکسیمائز کر دیتا ہوں، اب یہ کچھ نہیں کرے گا. اور تو یہ دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے. کنٹینر ڈاکر فائل بنا دی اس نے، ڈاکر بنا دی. ٹیسٹڈ آل پیجز ریٹرن HTTP 200، یعنی اس نے ایک ڈاکر کنٹینر بنایا، اس کو خود ہی سے ایکسیس بھی کیا ان پیجز کو، اور خود ہی اس نے دیکھا کہ ہاں مجھے تو صحیح پیجز بھی صحیح ریٹرن ہو رہے ہیں، نیویگیشن اس نے خود ہی چیک کر لی، اور یہ اس نے کمانڈز رن کی ہیں بیک گراؤنڈ میں. ٹھیک ہے. اور یہ آلریڈی اگر چل رہا ہے کنٹینر تو میں اس کو دیکھ بھی لیتا ہوں جا کے. اب اس نے کچھ کام ظاہر ہے کہ خود سے کیے ہیں. یہ چل رہی سائٹ کنٹینر چل رہا ہے اس کا. اگر میں دیکھوں کہ ڈاکر کی کمانڈ اس نے استعمال کی یا پوڈ مین کی، ڈاکر PS، ہاں ڈاکر کی، یہ چل رہا ہے پچھلے 40 سیکنڈ سے، اس نے خود ہی چلایا. تو یہ ٹیسٹ کر کے، کیونکہ اس کے مطابق جو ڈیفینیشن اور ڈن ہے اس کے مطابق یہی تھی کہ یہ چیز چل کے باقاعدہ رسپانس بھی کرے، تو اس نے وہ کر لیا بہترین الحمدللہ. پیسے کتنے لگے ابھی تک؟ $0.1 لگے ہمارے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو واپس کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ بھائی جی ٹھیک ہو گیا کام، چیک پوائنٹ کر لے. اور یہاں میں اس کو چیک پوائنٹ پہ چھوڑ کے یہ جو بھی کر رہا ہے اس کو میں آپ کو اب ریپوزیٹوری میں دے کے جا رہا ہوں، جو کہ ادھر ہے بلا یہ. اور آپ کے لیے جو چیز دکھانا چاہ رہا تھا یہ کہ ڈاکس میں جائیں، سمپل AI ورک فلو میں. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایگزامپلز بھی ہیں. ایگزامپل لرننگ سیشن رن بک، ایڈ اس کو کلک، اور اس میں آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ رن بک آپ استعمال کریں. آپ اس کو بتائیں کہ یہ کرو وہ کرو. یہ آگے اسٹیپ 1 بوٹ اسٹریپ، یہ اس کو آپ نے کیا پرامپٹ بھیجنا ہے، کیا انسٹرکشن دینی ہے. /init نہیں استعمال کرنا. گیٹ ریپوزیٹوری کیسے، مطلب بات چیت کا طریقہ اس میں بیسیکلی بتایا گیا کہ آپ نے اب اس ورک فلو کو استعمال کیسے کرنا. ٹھیک ہے. اور یہ صرف ہلکا سا ٹیسٹ ہے اس کا، اس سے بہت زیادہ کام آپ لے سکتے ہیں. اب یہ آپ کا ساتھی ہے، آپ کا موسٹ ٹرسٹڈ دوست ہے، ڈیولپر ہے، بہت ہائی لیول کا، سینئر موسٹ لیول کا ڈیولپر ہے. یہ سینئر موسٹ لیول کا یہ آپ کا انفراسٹرکچر کا بندہ ہے. جو آپ اس کو رول دینا چاہتے ہیں وہ ہے. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اس سے کام کتنا لینا. ٹھیک ہے. تو آپ نے ایک چیز غور کی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ آپ اس کو مطلب پتہ نہیں، مجھے پہلے لوگ کہتے تھے آپ وہ لے لیں اکاؤنٹ اور پھر آپ اس کو اپنی فائلوں تک ایکسیس دے دیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. میں نے کہا میں کیوں کسی چیز کو اپنی فائلوں تک ایکسیس دوں. تو پوائنٹ یہ کہ اس میں اس سسٹم میں کسی فائل تک ایکسیس نہیں دیا جا رہا، صرف ایک ڈائریکٹری میں جہاں پہ وہ ہم نے وہ ڈائریکٹری بنائی ہوئی ہے نا اس کے اندر ایکسیس ہے. یہ AI ڈائریکٹری کے اندر اس کی ساری میموری اور برین ہے، اور یہ والی ڈائریکٹری میں ایکسیس ہے جہاں وہ فائلیں بلڈ کر رہا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ نہ کاپی پیسٹ ہے کہ آپ پہلے فائل لے کے جائیں اوپر، پھر اس کو کہیں تو فائل بنا کے دے، نہیں وہ بنا کے دے گا، پھر آپ نیچے لے کے آئیں. یہ سب کام ختم ہو گیا.
یہ بہت فاسٹ طریقہ ہے، کیونکہ اب اس کے پاس جو پروجیکٹ سے ریلیٹڈ فائل ہے وہ ڈائریکٹلی وہ ایڈٹ کرتا ہے، ڈائریکٹ چینج کرتا ہے، ڈائریکٹ ڈیلیٹ کرتا ہے، ڈائریکٹ جو کرنا ہے وہ یہیں پہ ڈائریکٹ کر رہا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. تو امید ہے اب آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، انشاءاللہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو یہ بات ہے بس، ٹھیک ہے. یہ تو اتنا ہی میں نے کرنا تھا، یہاں سے آگے آپ کی اپنی دوڑ ہے. ٹھیک ہے. ایک سیشن شاید اور بناؤں، اور وہ بناؤں گا انشاءاللہ کل. وہ ہوگا سی ایل آئی. ایک ایجنٹ سی ایل آئی کمانڈ لائن پہ چل رہا ہے، اس کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، 2 ایجنٹس کو کیسے ساتھ ملانا ہے. ہاں وہ ہم نے پارٹ 3 ویڈیو بنائی ہے ابھی. ٹھیک ہے، ابھی تک کے لیے اتنا کافی. ٹھیک ہے، تو اجازت لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.